السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم کمپیوٹر کا ایک اور اہم لیکچر لے کر آئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی واٹ از انٹرنیٹ، یوز آف انٹرنیٹ، ہسٹری آف انٹرنیٹ اینڈ واٹ از آرپانیٹ۔ انٹرنیٹ از اے لارج کلیکشن آف کمپیوٹرز۔ انٹرنیٹ جو ہوتا ہے جی وہ ایک بہت زیادہ کمپیوٹرز کا مجموعہ ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کے، دیٹ آر کنیکٹڈ ٹو ون این ادر، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اٹ از اے گلوبل نیٹ ورک آف کمپیوٹرز، یہ پوری دنیا کا ایک کمپیوٹرز کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، گلوبل نیٹ ورک ہوتا ہے۔ دیز کمپیوٹرز آر کنیکٹڈ تھرو ڈفرینٹ ٹیلی کمیونیکیشن لنکس لائک، یہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں جی یہ مختلف قسم کے جو روابطی لنکس ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ لنکس کون کون سے ہو سکتے ہیں جی؟ وہ ان میں آ سکتے ہیں فون لائنس، یہ جو پی ٹی سی ایل جیسے ہوتی ہے، اس طرح فون لائنز جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں، سیٹلائٹس کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں، اور وائرلیس کمیونیکیشن۔ ان تین طریقوں سے آپس میں کمپیوٹرز جب جڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فائلز، اپنی معلومات کو جب شیئر کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کا جو وہ ایک نیٹ ورک بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ۔ ٹوڈے more than 100 million users around the world connected to the internet for different purposes۔ دنیا میں موجود ہزاروں لاکھوں قسم کے جو لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر کام کر رہے ہیں مختلف مقاصد کے لیے، جن میں وہ ایک ایجوکیشنل ویڈیوز ہو سکتے ہیں جی، کوئی ایجوکیشن پرپز ہو سکتا ہے، بزنس پرپز ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا مقصد ان کا ہو سکتا ہے، تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ نو گورنمنٹ اور آرگنائزیشن از دا آنر آف انٹرنیٹ، کوئی بھی گورنمنٹ، کسی بھی ملک کی گورنمنٹ یا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی آرگنائزیشن انٹرنیٹ کی مالک نہیں ہوتی۔ انٹرنیٹ ایک پبلک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ مینی پیپل، آرگنائزیشنز، یونیورسٹیز اینڈ ریسرچ ایجنسیز از دا پارٹیسپیٹ ٹو رن انٹرنیٹ، مختلف قسم کی جو ایجنسیاں ہیں، مختلف لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یا کوئی ریسرچ ایجنسی ہے، وہ کیا کر رہی ہے جی؟ وہ انٹرنیٹ کو چالو رکھنے میں، انٹرنیٹ کو چلانے میں، انٹرنیٹ کو رن کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دین ہے جی ہسٹری آف انٹرنیٹ۔ دا ورک آف انٹرنیٹ واز اسٹارٹڈ ان 1960۔ 1960 کے دوران، 1960 کی دہائی میں انٹرنیٹ کا جو کام تھا، انٹرنیٹ جو ڈیولپ ہوا یا انٹرنیٹ نے کام کرنا شروع کیا ڈیورنگ دا کولڈ وار آف رشیا اینڈ امریکہ۔ یہ جی 1960 میں رشیا اور امریکہ کے درمیان کوئی جنگ کا سما بن گیا تھا، کوئی جنگ کا ماحول بن گیا تھا، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا 1960 میں۔ امریکہ وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ ود اٹس آرمڈ فورس، یعنی کہ آرم فورس ہوتے ہیں جی آرمی، اس کی یہ جو زمینی فورس ہوتی ہے، اس کے ساتھ امریکہ نے اپنی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو ایک نیٹ ورک بنایا تھا، اس کو انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے انٹرنیٹ بنا وہ کیا جی؟ وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر بھی ہوں تو ہم اپنی فورس کو، اپنی جو سپاہی ہے، اپنی فوج ہے، اس کو کمیونیکیٹ کر سکیں، اس کے ساتھ اس کو انسٹرکشنز دے سکیں، تو اس لیے انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا جس کو انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ A network of 4 computer was developed at start۔ اور یہ جو نیٹ ورک تھا، یہ جو امریکہ نے بنایا تھا یہ 1960 میں، تو یہ جو سب سے پہلا انٹرنیٹ نیٹ ورک جو بنا تھا وہ 4 کمپیوٹرز کے اوپر مشتمل تھا، اور اس میں صرف اور صرف 4 کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ دین ہے جی آرپانیٹ۔ ڈیورنگ کولڈ وار رشیا لانچڈ سپوتنک سیٹلائٹ اینڈ امریکہ ڈیولپڈ اے نیٹ ورک۔ اس جنگ کے دوران جو رشیا تھا اس نے جی سپوتنک سیٹلائٹ بنائی تھی، لانچ کی تھی، اور جو امریکہ تھا اس نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا جس کو آرپانیٹ کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. اٹس نیم واز ARPANET, اور اس کا کیا اور یہ جو دونوں چیزیں لانچ ہوئیں تو ان کا کیا نام پڑ گیا جی؟ ARPANET. It was developed for Advanced Research Project Agency ARPA. یہ جو تھا جی یہ ایڈوانس ریسرچ ایجنسی کے لیے بنایا گیا تھا جس کو شارٹ فارم میں ARPA کہتے ہیں. ARPA. ARPA work on project to send information to armed forces at long distance. اور یہ جو ARPA تھی یہ ایسے پروجیکٹس کے اوپر کام کرتی تھی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے جو سپاہی ہیں ان کو دور دراز بھی ہمارے سپاہی ہوں چاہے جتنا بھی زیادہ ڈسٹینس ہوں ہمارے درمیان اور ہمارے فوجیوں کے درمیان، ان کو جو انفارمیشن ہے انسٹرکشنز ہیں وہ کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں اور وہ کن کن ذرائع سے پہنچا سکتی ہیں اور کون کون سی معلومات ان کو پہنچا سکتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر یہ ورک کرتی تھی، کام کرتی تھی. اس کے بعد ہے جی different organizations and universities also involved in these research. مختلف قسم کی جو تنظیمیں تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، لوگ تھے وہ جی اس ریسرچ میں ARPANET کی ریسرچ میں وہ ملوث تھیں، شامل تھیں. دین یوز آف انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کے کون کون سے استعمالات ہیں؟ ایسے تو بہت ساری چیزوں میں انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے لیکن چند میں نے یوز آف انٹرنیٹس لکھے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. یوزڈ فار بزنس. کاروبار کے حصول کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی آن لائن ارننگ کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہم آن لائن ویب سائٹ بنا سکتے ہیں شاپنگ کے لیے تو ہم اس کے ذریعے بھی اپنا بزنس کر سکتے ہیں. ٹو سینڈ میسیجز اینڈ ریسیو میسیجز فرام ادر کنیکٹڈ یوزرز. آپ کے ساتھ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ جو انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے وہ آپ سے لنکڈ ہے، آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ اس کو کوئی بھی میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں، اس سے وصول کر سکتے ہیں. اور یہ میسیجز ہم کن چیزوں کے ذریعے وصول کرتے ہیں یا سینڈ کرتے ہیں؟ ہماری جی میل آئی ڈی ہوگی، میل کر لیا ہم نے، ای میل، یا پھر ہم نے واٹس ایپ لنک ہو گیا ہمارا یا میسنجر ہو گیا. ان چیزوں کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ میسیجز کا تبادلہ کرتے ہیں. کنیکٹ ٹو ادر کمپیوٹرز اینڈ ایکسچینج فائلز. اور دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارے کمپیوٹرز جو ہیں ان کو ملا سکتے ہیں اور آپس میں فائلز وغیرہ کو ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں، تبادلہ کر سکتے ہیں فائلز کا. ٹو گرو یور بزنس. آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں. ٹو میٹ اینڈ ٹاک وتھ پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. پوری دنیا میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے جاننے والے ان کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں، ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. ٹو ایکسیس انفارمیشن نیوز ریسرچ ETC. آپ نیوز، مختلف قسم کی خبریں یا مختلف قسم کی جو ریسرچز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹو گیٹ ایجوکیشنل میٹیریل. آپ انٹرنیٹ سے جی ایجوکیشنل اپنی پڑھائی کے ریلیٹڈ بھی کوئی نہ کوئی مواد حاصل کر سکتے ہیں. ٹو گیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا ورلڈ. اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، وہ دنیا کی جو معلومات ہے وہ آپ انٹرنیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایسے تو بہت سارے جی یوزز آف انٹرنیٹ ہیں. اور انٹرنیٹ کے جی مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں. یہ تو انسان کے خود کے استعمال کرنے پر ہے کہ وہ کس طرح استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل پر کلک کر دیں. اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کریے گا. والسلام.